Bismillahirrahmanirrahim. So today we are gonna see just what is your wireless mouse. This is a second B wireless mouse. This is our week 2 lecture 2. This is week 2 lecture 2, no, okay, and today date is 11/12/20. Wireless mouse, what we have two things, we have three things. One is uh, optical circuit, for scroll wheel, and capturing for capturing ground images, floor images, or floor images, I can say floor, images, images. Okay, wireless mouse, optical circuit, scroll wheel, and capturing floor images. Scroll wheel plus, you can say, left button and right button. Okay, and this is the first thing. Second thing is your wireless circuit. Wireless circuit. What is the use of the wireless circuit? There are two things in it. One is a transmitter. TX means transmitter. ट्रांसमीटर, एक आपके पास ट्रांसमीटर होता है, और आर एक्स से हमेशा याद रखें, अब आर एक्स, कैपिटल आर एंड स्मॉल एक्स, इसको कहते हैं रिसीवर. नाउ अब हमें पता करना है विच वन इज अ ट्रांसमीटर एंड व्हाट इज द रिसीवर. सो ट्रांसमीटर सर्किट इज an antenna, you can say, attached with optical circuit to send signal. Okay, to send signal. Antenna attach with optical circuit to send signals. किसको सिग्नल भेजता है? To computer, laptop, etc. Okay, this is a transmitter circuit, and you can say transmitter circuit, it is inside of mouse. Okay, and using wireless frequency range and is a Bluetooth. Okay, ये ब्लूटूथ के थ्रू डेटा जो है वो आपका ट्रैवल होता है, या ये जो आपका वाईफाई सिग्नल्स होते हैं, वाईफाई वाले, जो घर में वाईफाई होता है, वाईफाई सिग्नल. ओके, और जिस तरह आपका लैपटॉप जिस तरह कनेक्ट होता है ना किसके साथ, ये जो जिस तरह आपका लैपटॉप वो पीटीसीएल के राउटर के साथ कनेक्ट होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वाईफाई सिग्नल. उसमें सिर्फ स्पीड तेज होती है डेटा की, ठीक है. ब्लूटूथ में डेटा की स्पीड कम होती है. तो जनरली हम कहते हैं कि ये, इसको आप ये समझें कि ये जो पीटीसीएल
آپ کے پاس گھر میں وہ راؤٹر سا پڑا ہوتا ہے، یا جس کو آپ وہ باکس سے کہتے ہیں، جس کے تھرو انٹرنیٹ آپ کے گھر میں آ رہا ہوتا ہے، اور جتنی بھی ڈیوائسز جو ہیں وہ آپ کی، فار ایگزامپل لیپ ٹاپ ہیں، آپ کے موبائل ہیں، وہ وائی فائی سگنل کے تھرو اس راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں. دونوں کی فریکوینسی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. ایک کی فریکوینسی 2.3 گیگا ہرٹ ہے بلوٹوتھ کی، اور ایک کی فریکوینسی 2.5 گیگا ہرٹ ہے. ابھی ہم فریکوینسیز میں نہیں جاتے ہیں، بس ہمیں صرف یہ پتہ ہونا چاہیے. اچھا، ریسیور کیا ہوتا ہے؟ ریسیور ریسیور میں کیا ہوتا ہے؟ ریسیور کی طرف ہم آتے ہیں. اٹ looks like یو ایس بی کی طرح لگتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور منی یو ایس بی، اس کی شیپ اس کی طرح یہ لگتا ہے، ٹھیک ہے آپ کو. اور اس کو کہتے کیا ہیں؟ اٹ از کال DONGLE، اس کو ڈونگل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک اینٹینا ہوتا ہے، ANTENNA. اس کے اندر بھی اینٹینا ہوتا ہے جو ریسیو کرے گا وائی فائی کے سگنلز کو. اور سیکنڈلی اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں ڈرائیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ڈرائیور ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈرائیور ہوتا ہے. اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ڈرائیور کیا چیز ہے؟ ڈرائیور ہے انسٹرکشن آف سیٹ. ڈرائیور کیا ہے؟ انسٹرکشنز ہیں کہ کیسے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اس ڈونگل سے، اینٹینا سے کمپیوٹر کی طرف کیسے جائے گا. اور یہ اینٹینا جو وائی فائی والا سگنل جو ٹرانسمیٹر نے بھیجا ہے، وہاں سے کیسے اس کے پاس آئے گا. نام کو میں نے انجینئرنگ بھی بتا دی ہے. اچھا، میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا آپٹیکل ماؤس، اچھا وائرلیس ماؤس میں دو. جی، وہ ڈیوائس، وہ تو پی ٹی سی ایل کا راؤٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ملٹیپل، اس ڈیوائس کا میکینزم سیم یہی ہے، لیکن وہ ایسا ہے وہ ملٹیپل ڈیوائسز کو سپورٹ کرتی ہے. جس طرح آپ کے پاس پی ٹی سی ایل کا وہ سوئچ سا پڑا ہے نا گھر میں اس کو جنرلی راؤٹر کہتا ہوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے. وہ وائٹ سا باکس ہوتا ہے انٹرنیٹ کے لیے. اس میں پھر صرف فنکشن کیا ہے؟ فنکشن ڈفرنس یہ ہے کہ اس میں میموری زیادہ ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے اینٹینے کا سائز تھوڑا زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور باقی اس کا اور اس کا سیم فنکشن ہے، کیونکہ وہ بھی ڈیٹا کو ریسیو کرتا ہے، اور ڈیٹا کو آگے کنورٹ کر کے کس کے اوپر بھیج رہا ہے؟ کیبلز کے اوپر بھیج کے، یا باہر سے جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کو اس فارم میں کنورٹ کر کے کہ کس کمپیوٹر کی ہے اسی کمپیوٹر کو بھیج رہا ہے. یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے جو آپ کو یہ مطلب انجینئرنگ آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی. بس ابھی کے لیے آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر بھی ایک اینٹینا لگا ہے، لیکن اس میں یہ فرق ہے وہ ملٹیپل ڈیوائسز کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن یہ جو یو ایس بی منی، یہ جو ڈونگل ہے، اسپیشلی اس کو ڈونگل ہم بولتے ہیں، ڈونگل وائرلیس ریسیور فار ماؤس. اس کے اندر بھی اینٹینا لگا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی میموری ہوتی ہے، جس کے بفر ہوتا ہے. بفر یعنی کہ میموری، جس کے اندر ٹیمپرری ڈیٹا اگر زیادہ سپیڈ سے آ رہا ہے تو اس کے اندر سٹور ہوگا، پھر وہاں سے آپ کے کمپیوٹر کی طرف جائے گا، ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں بہت زیادہ اور چیزیں آتی ہیں. وہ مطلب ایک، یہ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر مائکرو پروسیسر، اس کے اندر بھی مائکرو کنٹرولر لگا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی مائکرو کنٹرولر لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ملٹیپل ڈیوائسز کو ڈیٹا بھیج بھی سکتا ہے، ریسیو بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ صرف یاد رکھیں یہ ون وے کمیونیکیشن ہوگی. یہ میں اوپر لکھ رہا ہوں اس کے ساتھ اونلی ریسیو ڈیٹا، ٹھیک ہے. تو جو ماؤس ڈیٹا کیپچر کرے گا ٹرانسمیٹر کے تھرو، اس کو سینڈ کرے گا، اور یہ صرف کیا کرے گا؟ ریسیو ڈیٹا کرے گا. یہ ڈیٹا کو واپس بھیج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اور یہ کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ میں لکھتا ہوں کہ یہ ڈیٹا کو سینڈ کرے گا آپ کا ٹرانسمیٹر. کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، یہ سینڈر ہوتا ہے، اور وہ یہ سینڈر ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ریسیور. میں نے ساتھ میں لکھا بھی ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ صرف ریسیو کر سکتا ہے، یہ سینڈ نہیں کرے گا. اور یہ سینڈر جو ہے یہ صرف یہ کیا کرے گا؟ یہ صرف سینڈ کرے گا اور ریسیو نہیں کر سکتا ہے. اس کیس میں، ماؤس کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سینڈر ہے وہ صرف سینڈ کر سکتا ہے، اور ریسیور صرف ریسیو کر سکتا ہے. لیکن آپ کا جو وہ وائی فائی والا ڈونگل جو گھر میں پڑا ہے،
اس میں کیا ہے جو سوری پی ٹی سی ایل والا ہے وہ ریسیو بھی کر سکتا ہے سینڈ بھی کر سکتا ہے. فار ایگزامپل وہ کیبل سے ڈیٹا ریسیو کر کے آپ کے لیپ ٹاپ موبائل کو پہنچاتا ہے, پھر موبائل سے ڈیٹا ریسیو کر کے وہ کیبل تک موبائل اور لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر سے ڈیٹا ریسیو کر کے وہ کیبلز کے تھرو پی ٹی سی ایل کے سرور کے اوپر بھیجتا ہے, جہاں سے آگے آپ کا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. آج ہمارا ماؤس کا ٹاپک تقریباً ختم ہو گیا ہے. اب ہم نیکسٹ پہ جاتے ہیں کہ اور ہمارے پاس کیا تھی ڈیوائسز. کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ کوشچن پوچھ سکتا ہے بلا جھجک, کوئی مسئلہ نہیں. ایک میں بات بتاتا ہوں, آپ کا جو موبائل ہاٹ اسپاٹ ہے وہ موبائل کے جو فنکشنز ہیں ان کے اوپر کام کرتا ہے, موبائل کا اینٹینا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے, آپ کا موبائل دیکھیں, موبائل سے آپ بات کر بھی سکتے ہیں اور بات سن بھی سکتے ہیں. یعنی کہ آپ بات کو, آپ اپنی کال, آپ ڈیٹا کو, جس طرح آپ گوگل کر رہے ہیں یا کوئی مووی واچ کر رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, تو آپ گوگل سے بات کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں, یا یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کرتے ہیں, تو آپ سینڈ بھی کر سکتے ہیں, ریسیو بھی کر سکتے ہیں. جب ایک ڈیوائس آپ کی سینڈ اور ریسیو کر سکتی ہو تو وہ ایز اے ہاٹ اسپاٹ بھی بن سکتی ہے. اس کے اندر صرف آپ کو ایک ایپ ڈالنی پڑتی ہے ہاٹ اسپاٹ کے لیے, وہ ہاٹ اسپاٹ بن جاتی ہے. سیکنڈلی یہاں پہ اب آپ کو ایپ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا آٹومیٹکلی وہ ہاٹ اسپاٹ بن جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر آٹومیٹکلی انہوں نے بلٹ ان آپریٹنگ سسٹم کے اندر انہوں نے وہ ہاٹ اسپاٹ کی فیسلٹی بتائی ہوئی ہے. ہاٹ اسپاٹ کے دوران آپ کے موبائل کا جو اینٹینا ہے وہ ہو بہو ایسے کام کرتا ہے جس طرح پی ٹی سی ایل کا راؤٹر کام کرتا ہے, کیونکہ آپ کا موبائل بلوٹوتھ کے تھرو ڈیوائسز کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی مسئلہ نہیں. یہ ابھی آپ کو یہ آہستہ آہستہ پوری انجینئرنگ سمجھ آئے گی. اس میں پورے سبجیکٹ ہے, اینالاگ ڈیٹا کمیونیکیشن, ڈیجیٹل ڈیٹا کمیونیکیشن, سگنل اینڈ سسٹم, آگے ہے ڈی ایس پی, ڈیجیٹل سگنل پروسیسنگ. تو پھر تب جا کے نا آپ کو پوری کی پوری چیز واضح ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس لیکچر میں میرا صرف آپ کو انٹروڈکشن دینا ہے کہ یہ چیزیں آپ جب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا, ہاں یہ اس سبجیکٹ میں ہم نے بیسک اس کا پڑھا تھا, کہ پریکٹیکلی یہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. کیونکہ کل میں نے کچھ ان کے نام لکھے تھے, یاد ہے آپ کو؟ ایک منٹ مجھے دیں, میں ذرا ٹاپک کو دیکھ لیتا ہوں. اچھا, اب آج ہم پڑھتے ہیں اپنا آگے والی اور چیزیں. کی بورڈ ہمارا ہو گیا, ماؤس ہو گیا. اب ٹچ سکرین. ٹچ سکرین کیا ہے؟ ہم نے لاسٹ ٹائم لکھا تھا نا ٹچ سکرین. ابھی میں پیج اس کے اوپر نمبرنگ بھی کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. پیج 1, ٹچ پیڈ تھا. ٹچ پیڈ بھی بے شک ہو, ٹچ سکرین بھی ہے, ٹچ پیڈ بھی ہے. وہ ٹریک پیڈ ہے, اس کو ٹریک کہتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, بیسک میکینزم سیم ہے. ایسی سرفیس, ایسی ہم نے وہ لینی ہے, سرفیس لینی ہے جو سینسٹیو ہو, موشن سینسٹیو ہو. ایکسکیوز می. ٹچ سکرین آپ نے اکثر اے ٹی ایم کے اوپر, اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گئے ہوں یا خود گئے ہوں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اے ٹی ایمز کے لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ آن دا ٹاپ آف دا اسکرین آپ کو 4 بٹن نظر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور کچھ ایسی اسکرینز ہوتی ہیں اے ٹی ایم کی جہاں پہ آپ کو بٹنز وغیرہ نظر نہیں آتے. ٹھیک, اور آپ کیا کرتے ہیں, اسکرین کے اوپر ایرو کے
سگنل بنا ہوتا ہے ایرو کا، آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ کیا کرتے ہیں، مشین کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جو چیزوں کی ڈیفینیشن میرے پاس ہے وہاں پہ آتا ہوں میں. اب جوائے اسٹک کی کسی نے بات کی تھی، تو تھرڈ نمبر پہ ہم آتے ہیں جوائے اسٹک جو بچے جس سے گیم کھیلتے ہیں. اٹ از اے ڈیوائس، یہ ایک ڈیوائس ہے which comprises a stick which is attached. اکثر کمپٹیٹیو ایگزام میں آ جاتا ہے رائٹ اے نوٹ آن 5 ڈیوائسز. ان میں کوئی بھی ڈیوائس وہ دے دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے اس مرتبہ ایگزام دیا ہے، ٹھیک ہو گیا، کس کا، یہ جو ابھی آیا ہوا تھا اس میں ایسی چیزیں آئی ہوئی تھی، کوئی بھی کوشچن تھا رائٹ اے نوٹ آن 5، فار ایگزامپل ان میں سے کوئی بھی دے سکتا ہے، ماؤس بھی دے سکتا ہے، جوائے اسٹک بھی دے سکتا ہے. پھر کمپٹیٹیو ایگزام جس میں فار ایگزامپل یہ اے ایس آئی کے ایگزام آئے ہوئے تھے، کیونکہ آپ اے ایس آئی کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں، آفٹر ایف اے سی آپ اے ایس آئی کے ایگزام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سارے بچے کوشش کریں جب یہ اے ایس آئی کے ایگزام آ رہے ہوں، آرمی کے ایگزام آ رہے ہوں، جا کے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتہ چلے گا ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس میں یہ 3-4 چیزیں بتا دیں گے، کوئی بھی ان چاروں کے اوپر نوٹ لکھیں. ان میں آپ کو ایک آتی ہوتی ہے، 2 نہیں آتی، 3 نہیں آتی. تو اس لیے ساری جتنی بھی ہم نے ان پٹ ڈیوائسز پڑھنی ہیں ان کے اوپر ہم نے کچھ نہ کچھ لکھنا ہے. سو اٹ از اے ڈیوائس which comprises a stick which is attached at an angle to the base so that it can be moved and controlled. Mostly used to control movements in video games. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو اس کی اپارٹ فرام کمپیوٹر کے علاوہ یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے؟ اپارٹ فرام کمپیوٹر سسٹم جوائے اسٹک ہے آپ کی is also, please turn off your microphone for me. It's also used in the کہاں پہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ میں کوئی بھی ایئر فورس میں جانا چاہتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے cockpit of an aeroplane. Okay. Second is wheelchairs
جو آج کل لیٹسٹ والی آ رہی ہیں ان کے اندر استعمال ہو رہا ہے یوزرز کی آسانی کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کرینز، آپ میں سے کوئی بھی کسی انڈسٹری میں جاتا ہے، کسی فیکٹری میں جا کے ایز اے انجینئر وہاں پہ سپروائزر ہوتا ہے، تو وہاں پہ اکثر لوگ کرین کے تھرو آپ کی پروڈکٹس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو ان کرینز کے اندر ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جوائے اسٹک ٹائپ گیئر ہوتا ہے اور ایک رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر. اور یہ فورتھ ون جو ہے وہ کیا ہے، ٹرکس، کار، اس کو وہیکل بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایکسیٹرا. یہاں پہ بھی وہ آپ کا جو گیئر ہے، اس گیئر کو ہم جوائے اسٹک کہتے ہیں. آپ اس کے ساتھ گیئر بھی لکھ سکتے ہیں، گیئر نما. اور اس میں وہ اینگلز کے اوپر موو کرتا ہے. فرسٹ گیئر آپ نے دیکھا ہوگا آگے کی طرف، سیکنڈ گیئر ذرا پیچھے کی طرف، تھرڈ جو ہے وہ فل آگے اس طرح، فورتھ فل پیچھے، اینڈ ففتھ آنا رائٹ ہینڈ سائڈ، رائٹ ہینڈ سائڈ آگے کی طرف. تو یہ مطلب اینگلز ہیں ان کے. اسی طرح یہ گیم میں بھی ایکس ایکسس آپ نے آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، رائٹ جانا ہے، اوپر آسمان کی طرف جانا ہے. تو یہ گیمز میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. اب اس طرح کرتے ہیں کہ ذرا کچھ پکچرز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں ہم اپنی جوائے اسٹک کی گوگل کی مدد سے، کہ آپ کو کبھی بھی بھولے نا. اچھا، میں ایسا کرتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے بچوں، اپنے لیپ ٹاپ کو اس طرف موو کرتا ہوں اور آپ نے دیکھنا ہے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر. دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہی ہے میری لیپ، آپ کے دیکھیں میں نے لیپ ٹاپ بھی الٹا کر دیا ہے. تو یہ ایسے ہیں ہوتی ہیں آپ کی جوائے اسٹکس. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جب لیکچر میرا ختم ہو جائے گا، ابھی تو پھر ہم لیکچر کو تقریباً اور آگے لے کے جائیں گے، اور آپ کو دوبارہ سے سیم لنک کے اوپر کلک کرنا ہے. واٹس ایپ کے اوپر میں لنک کو شیئر نہیں کروں گا، میں بھی اسی لنک کے اوپر کلک کروں گا اور دوبارہ سے روم کے اندر آ جاؤں گا، کیونکہ آفٹر 45 منٹس آپ کا سیشن ایکسپائر ہو جاتا ہے. چلیں، یہ تو ہو گیا ہمارا جوائے اسٹکس ہو گئیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل گیئر کی طرح ہیں، مختلف قسم کی ہیں. اس میں مختلف قسم کے بٹنز ہوتے ہیں ٹو سپورٹس دا گیم. فار ایگزامپل کچھ ایسی گیمز ہیں جن کے اندر ہمیں 10 بٹن چاہیے ہوتے ہیں. نہیں، آج 3 آر کی تو نہیں ہے، اٹس 2 آر کلاس. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ ابھی تو ہمارے مطلب 45 منٹس بھی نہیں ہوئے ہوں گے، تو میں کوشش کروں گا کہ 1 آور کی کلاس لوں، اس سے زیادہ نہیں لوں گا. آگے آتے ہیں. یہ پہلے پہلے ہوتا تھا، یہ آج کل لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. تو بی آنیسٹلی یہ لائٹ پین کے بارے میں مجھے بھی پتہ نہیں تھا. میں نے کل گوگل کے اوپر سرچ کیا ہے. اس کا کون سا نمبر ہے؟ 4تھ نمبر ہے. 4تھ نمبر پہ آپ کا کیا آ گیا؟ لائٹ پین، LIGHT. ایک ہوتا ہے وائرلیس پین، وہ علادہ ہے. یہ ہے لائٹ پین. وہ وائرلیس ہے، میں بتاتا ہوں اس کا. وہ لائٹ نہیں ہے. اٹ کین، وہ بالکل آپ کے ماؤس کی طرح کام کرتا ہے، صرف اس کی شیپ چینج ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ آپٹیکل پین ہے. اچھا، اٹ کین ڈائریکٹلی بی مووڈ اوور دا ڈیوائس اسکرین. It is light sensitive. اوکے. پرانا پہلے استعمال ہوتا تھا used with computers. آج کل یہ استعمال نہیں ہو رہا. کیتھوڈ
रे ट्यूब, यानी जो पुराने पुराने कंप्यूटर से शायद आपने देखे भी ना हो, आपने अक्सर लोगों ने, जिस तरह की पुरानी टीवीज थी, एनालॉग टीवी उनको बोलते थे, उसी तरह ये कैथोड रे ट्यूब वाले ये एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। इसको भी हम देखेंगे कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स में फ़र्क क्या है। तो जो टीवी, पुरानी जो टीवी है किसी के घर में पड़ी हो, वो आजकल बहुत महंगी बिक रही है, सुना है लाखों में बिक रही है। उसमें ऐसा सर्किट है जो अमेरिका वाले मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर आपके पुरानी टीवी पड़ी हुई है, जो ग्रैंड पेरेंट्स, अब आपके तो ग्रैंड पेरेंट्स ही होंगे उनके ज़माने की, तो उसको आपने ये नहीं समझना कि ये बड़ी सस्ती सी डिवाइस है। उसके अंदर कुछ ऐसा सर्किट है जो बहुत महंगा बिकता है, ठीक है, लाखों में बिकता है। अच्छा, ये जो लाइट पेन है ये आजकल इस्तेमाल नहीं होता। अब हम देखते हैं कि हमारा लाइट पेन दिखता कैसे है। इसको भी देख लेते हैं। ये पहले पहले होता था, अब आजकल तो इसको वायरलेस पेन कहते हैं। ये देखें, ये इट कैन बी डायरेक्टली बी मूव ओवर द डिवाइस स्क्रीन, इट इज अ लाइट सेंसिटिव पेन। ये सामने देखें, ये एक पिक्चर है, मैं फिंगर से आपको टच करके बताऊंगा। यहाँ पे ये देखें इस बंदे को, ये कैथोड रे पुराने मॉनिटर्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स के वक्त के। और ये देखें ये पेन है, पेन के थ्रू क्या कर रहा है, जो माउस काम करता है ये वही काम कर रहा है, ठीक हो गया। अब ये भी लाइट पेन है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें, ये भी लाइट पेन है, ये भी लाइट पेन है, ये भी लाइट पेन है, ये भी लाइट पेन है। आगे आते हैं, ये देखें लाइट पेन के साथ क्या है, लाइट पेन के साथ आपकी वायर लगी हुई है। ये कुछ कुछ तो कंप्यूटर्स के हैं, क्योंकि उस जमाने में ये असल में ये लाइट पेन है, ठीक हो गया। ये तो वैसे इन्होंने जर्नल पेन बताए हुए हैं, ये वो वाला लाइट पेन नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये लाइट पेन है जो पुराने वक्त का था, ये सामने। अच्छा, आपको नजर नहीं, ओह माय अपोलॉजी यार, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। एक मिनट, यहाँ पे ये देखें। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, साइड पे रखता हूँ। यस सी आर, यस सी आर, उसको कहते हैं, उसको, मेरी बात सुनो शहजादे, वो एक तो होता है स्टाइलस, उसको बोलते हैं, ठीक हो गया, स्टाइलस। लेकिन वो जो साइन है वो उसकी मदद से सही नहीं होता। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने सिग्नेचर की कॉपी कर देते हैं। अपने सिग्नेचर को क्या करते हैं, मैं इधर पेज के ऊपर सिग्नेचर कर दूंगा, ठीक है, और इसके बाद इसको स्कैनर, स्कैनर इसी तरह काम करता है जिस तरह आपकी फोटोकॉपियर इस्तेमाल काम करता है। तो स्कैनर की मदद से इस पेज को मैं स्कैन कर दूंगा, इसमें ये ब्लैक वाला पोर्शन नहीं आएगा जो मोबाइल की तस्वीर से हमेशा आपने देखा होगा, ब्लैक वाला पोर्शन आता है। फिर उस इमेज को लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में रख लेते हैं और लेटर के नीचे लगा देते हैं। जनरली ये काम होता है, वो किसी पेन से नहीं लेते हैं। जी, एक मिनट, वो भी मैं बताता हूँ। मैं बस एक मिनट मुझे देना है, एक मिनट देना है। उसका नाम है, वो लाइट पेन नहीं है, उसका नाम है स्टाइलस, ठीक हो गया। और वो क्या काम करता है, वो किसके ऊपर काम कर रहा होता है, इसलिए मैंने कहा था टच स्क्रीन। वो टच स्क्रीन के ऊपर काम कर रहा होता है, वो आम पेन की तरह होता है, ठीक हो गया, उसकी सरफेस। और उससे आप क्या कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं। और जिस तरह आप साइन करते हैं वैसे ये इस तरह आप समझें कि आप टीसीएस वाले आपके घर पे आते हैं, ठीक है, टीसीएस वाला बंदा, उसके पास एक मशीन होती है। उस वो कहता है, कभी कभी आपको कहता है कि यार इसके ऊपर, मशीन के ऊपर साइन कर दें। आप एक पेन लेते हैं, उस पेन का नाम होता है स्टाइलस, उसके थ्रू आप साइन कर देते हैं। वो टच स्क्रीन के अंदर आएगा, वो है कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स के अंदर आता है, इसलिए मैंने उसका नाम अभी लिया नहीं है, क्योंकि ये पुराना था कि आपको पता चले कि यार अगर लाइट पेन का लिखा हुआ है और स्टाइलस का लिखा हुआ है तो अब मैंने कौन सा कहाँ पे लिखना है। क्योंकि ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें देते कॉमन सेंस की छोटी सी चीजें देते हैं, और लाइट पेन भी दे देंगे और स्टाइलस भी दे देंगे। आप कहेंगे यार ये लाइट पेन और स्टाइलस तो एक चीज है, लेकिन लाइट पेन जो है वो पुराने वक्तों में इस्तेमाल होता था, आजकल स्टाइलस इस्तेमाल होता है। जो कैथोड रे ट्यूब का फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है स्क्रीन के ऊपर, और
اور الیکٹرانز کی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے اسکرین کے اوپر اور اس کی مدد سے امیج بنتا ہے. اور یہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ اس امیج میں یعنی کہ یہ وہ جو الیکٹران اسکرین کے اوپر بنتے ہیں, فاسفورس کی لیئر بنی ہوتی ہے, یہ ان الیکٹرانز کے ساتھ اس کے اندر ایسا چارجز ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے, جا کے یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کی مدد سے وہاں پہ کلکیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ کیتھوڈ رے ٹیوب کون سا پرنسپل استعمال کر رہی ہیں, یہ پرانا پرنسپل استعمال کر رہی ہیں. ہم یہ ساری ٹیکنالوجیز بھی پڑھیں گے, ایل سی ڈی, ایل ای ڈی اسکرین, فکر نہ کریں آپ, بس کلاسیں لیتے رہیں. کلاسیں نہیں لیں گے تو پھر ہم یہ ساری چیزوں کو کور نہیں کر سکیں گے. اب یہ ہمارے پاس 5th ون ہو گیا. اب آتے ہیں 6th ون کے اوپر. 6 کیا ہے آپ کے پاس, جو میرے پاس آ رہے ہیں, مائکرو فون. مائکرو فون یاد, اوکے اٹس 5th نمبر. تھینک یو فار کریکٹنگ می. اچھا, یاد رکھیں گے کہ آپ جب کسی کو مائکرو فون بولیں گے تو مائکرو فون کیا ہے, آپ کا مائکرو فون ہے, ٹھیک ہے, اسپیکر نہیں ہے. جب آپ ہیڈ فون بولتے ہیں تو ہیڈ فون جو ہے وہ ہیڈ فونز کو ہم کیا کہتے ہیں, ہیڈ فون ہم اسپیکر کے لیے استعمال کرتے ہیں. یار ہمیں کچھ میوزک سننا ہے موبائل کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر, آپ اس کو کہیں گے ہیڈ فون دے دیں, ٹھیک ہے. تو ہیڈ فون میں ضروری نہیں ہے کہ مائکرو فون ہو. جب اس کو بولیں گے آپ مائکرو فون دے دو, تو مائکرو فون میں ضروری نہیں ہے کہ ہیڈ فون ہو. کچھ آپ نے جس طرح آپ مساجد میں جاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, تو مساجد کے اندر امام صاحب اسپیشلی جمعہ کے اندر وہ کیا پہنے ہوتے ہیں, یا ان کے ہاتھ یا ان کے سامنے جب وہ سپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے, صرف مائکرو فون ہوتا ہے. تو اس ٹائم ان کو ضروری نہیں ہے کہ ہیڈ فون بھی وہ رکھیں. تو ہیڈ فون اور مائکرو فون کا ڈفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے. مائکرو فون کیا ہوتا ہے کہ یہ ان پٹ ڈیوائس ہے, اور ہیڈ فون جو ہے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے, اس سپیکرز ہیں, یعنی کہ آپ کچھ سن سکتے ہیں. اب ہم آج تھوڑا سا پرنسپل بھی پڑھیں گے, انجینئرنگ بھی پڑھیں گے کہ مائکرو فون کیسے جو ہے وہ سگنل کو کیپچر کرتا ہے. اوکے, یوزنگ microphone, sound can be stored in a device in its digital form. Okay, it converts, this is the important line, microphone converts sound energy into electrical energy or into electrical signal. اوکے, بیکاز ساؤنڈ کی انرجی ہوتی ہے اور الیکٹریکل کو ہم سگنل کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنا اس کی نیکسٹ لائن کے اوپر. ساؤنڈ کی ویوز ہوتی ہیں اور ان ویوز میں انرجی ہوتی ہے. آپ جنرلی اس کو ویوز کہتے ہیں, اور مطلب ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے نا. آج میرا لیکچر اچھا نہیں ہے آج, مطلب آج آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہو رہی اس کی اسکرین وغیرہ کی, ہے نا. یہ بہتر ہو جائے گا اور بھی, ٹو ریکارڈ اور reproduce a sound created using a microphone. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس لائن کو, یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, اور اس میں مطلب اوپر نیچے ہوئی ہے بات. اب یاد رکھنا ہے بچوں, اگر آپ پہلے تو کسی کام, فار ایگزامپل میں ایک کام کر رہا ہوں,